لیکن ہم بلا وجہ ہی لوگوں سے اگر بیزار رہیں، کیوں؟ دل میں بوجھ ہے، عداوتیں ہیں، آپ یقین کریں دل ہو جائے نا صاف، نیند سکون کی آتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ بندہ ہے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں راضی ہے۔ چلو ایک بات بتاؤ مجھے، ہم جس قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قبیلہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کا؟ جلدی جلدی بتاؤ، اتنی دیر نہ کرو، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو پھر جو قبیلہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا، ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ جو دادا نانا چچا ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کی، یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے نا، تو ان سے آوازار ہے، تو ان سے تنگ ہے وجہ؟ جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا اسے پسند کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے، آپ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ بعض بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ تو آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے اگلی بات بھی سن لو پھر کوئی تبصرہ کرنا۔ فرمانے لگے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی۔ اب میری مرضی کوئی نہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے چھوڑ دی اپنی مرضی، اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ چھوڑ دو یہ اس نے یہ کیوں کر دیا؟ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ آ کے کہا حضور بڑی ہو گئی درگزر فقیری درویشی بڑی ہو گئی، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا، فقیر فقیر ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے پتر تو زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں حضور، ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، نمٹ نہیں لینا سویرے۔ جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا سویرے اس کی گلی میں بھی بچھے ہوں گے۔ حضرت محبوب الہی فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں تیری ضد میں وہ کانٹے بچھا دے گا اور آدھے میں تو اس کی ضد میں بچھا دے گا، تو پھر تو جو عام راہگیر ہوں گے ان کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ تو تمہاری لڑائی میں تو مخلوق پریشان ہو گئی۔ عرض کی حضور یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ فرمانے لگے اگر چاہتے ہو نا دنیا کانٹوں سے نہ بھرے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک دوسرے سے تکلیف چھوڑ دو۔ یہ مت سمجھنا تیرا ایک بندے سے اختلاف ہے، تیرا ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات دائیں بائیں بھی جاتے ہیں۔ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا، تو اٹھاتا جا۔ ویسے بھی جو کام ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے وہ تو سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی ذرا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی اپنے دل سے بوجھ اتار دے، نفرت کو دور کر دے، عداوت دشمنی اگر کسی وقت رکھنی ہے تو اللہ رسول کے دشمن سے۔ اشداء علی الکفار، اپنوں کے لیے کیا ہے، خوش عقیدہ کے لیے کیا ہے، رحماء بینہم۔ میرے عزیز ترمذی میں حدیث ہے، اپنی بات کو حوالہ دے کے مضبوط کر دوں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا تھا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اپنے دلوں کو عداوتوں سے پاک کریں۔ اور پانچویں بات، اور بس اسی کے آگے پیچھے میں نے اپنی بات کو سمیٹ دینا ہے، میرا مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور کی ایک بہت بڑی سنت، نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ادا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کا خیال کرنا۔ میں ابھی آ رہا تھا تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے، میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں، اللہ والوں کی اچھی بات ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے جیسے گناہگار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے گا؟
कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, आप कोई मेरी बात मान लें और उस पर अमल शुरू कर दे तो रब करीम की रहमत सुबह क़यामत मुमकिन है ये कह दे ये तेरी वजह से इसने शुरू किया था, जा तेरे गुनाह भी माफ किए। ये जो ज़ौक़ है ना, अब एक बंदा गाड़ी के पीछे भाग रहा है, मुझे इतनी सख्त तकलीफ हो रही थी, मैंने कहा यार क्या करूं, देखो ना बेचारा गर्मी का मौसम है, प्यास लगेगी, पसीना आएगा, क्यों भाग रहा है, मेरी मजबूरी भी है, गाड़ी को तो चलना है। जब तक हम एहसास पैदा नहीं ना करते, मेरे क़िबला आलम फरमाया करते थे कि तेरी गाड़ी के आगे से कोई गलत क्रॉस कर गया और दौड़ के गुजर गया और सख्त जुमला भी कह गया, उस पर भी तनकीद ना कर, तो अपने दिल में उसका एहसास पैदा कर, सोच के, हो सकता है उसे घर में कोई इमरजेंसी हो गई हो। अपनी सोचों को मुस्बत करें। आप दूसरों का एहसास भी अपनी तबीयत में पैदा करें, दूसरों के बारे में भी सोचें। मैं यहाँ माशाल्लाह स्टेज पे बैठा हूँ, बड़ा नरम माहौल है, बड़ा कुछ है, लेकिन जो दोस्त पीछे दीवार के साथ खड़े हैं ना, जिनको जगह बैठने की भी नहीं मिली और खड़े होने की भी सही करके नहीं मिली, उनका भी एहसास पूरी तरह। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मेहमान खुसूसी भी वही हैं आज की हमारी महफिल के, जो ज्यादा मुश्किल में बैठे। एहसास अपनी तब कहां तक एहसास करना है? लो हदीस पाक सुनो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ाने खड़ा होता हूँ, नमाज। करीम फरमाते हैं, मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन फिर पीछे से ना किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। दिल था लंबी पढ़ाऊं, बच्चा रो पड़ा, तो मुझे ख्याल आता है इसके रोने से इसकी अम्मा को तकलीफ हो रही होगी, मैं नमाज छोटी कर देता हूँ। अल्लाह की नमाज मुख्तसर कर दी एहसास के तौर पर। हुजूर उस इमाम मस्जिद से सख्त नाराज हो गए थे, सही हदीस में मौजूद है, जिसके मुक्तदियों ने आके शिकायत की थी कि या रसूलल्लाह बहुत लंबी नमाज पढ़ाता है। यहाँ तो लोग एहसास ही नहीं करते मेरे भाई, यहाँ तो एहसास ही नहीं करते। यहाँ तो मैं आया हूँ ना रात के 1 बजे महफिल में, तो मेरी तरह के लोग, ओ तुहाडा ज़ौक़ ही नहीं, तुसी सुभान अल्लाह ही नहीं आंदे, तुसी हाथ ही नहीं खड़े करते। ओ भाई तू नहीं आया है, तू टुर जाना है अपना सारा समेट के, पैसे गना के। इतने बेचारे मगरब दे बैठे ने, इनका ज़ौक़, तू अपना ज़ौक़ भी बयान करना, आना तू भी उसी वक्त महफिल में जब सारे आए हैं, ते नाले तू ते गल करके आया मैं इन्ने हज़ार लेना है, ते मुफ्त आए ने सारे बेचारे, इसलिए हो सकता है इनका इश्क तुझसे ज्यादा हो। करूं मध्य अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, ये मेरा दीन है कोई पारा ना नहीं। इसलिए मेरे अजीज, एहसास दूसरों का पैदा करें, अपनी तबीयत। हम ना एहसास नहीं करते, खुदारा एहसास करो। ठीक है परेशानियां हैं, लेकिन मैं जवान से कहूंगा तू नौजवान है, बाहर तुझे टेंशनें हैं, कारोबार की मसाइल हैं, परेशानियां हैं, लेकिन अल्लाह ने तुझे जवान किया ना, हौसला दिया है ना, तो बाहर की टेंशनें बाहर छोड़ के आया कर। घर तेरे अब्बा जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास बैठ, उनका दुख सुन, हौसला बड़ा कर। फिर घर के अंदर तेरी अम्मा बैठी है, उसने तेरे से बात करनी है, कई बातें सुनानी है। तेरा बेटा है, वो दौड़ के आया, अब्बा अब्बा कहते, और तू कहता ले जा मेरी तबीयत नहीं ठीक। दुनिया में सबसे मसरूफ वक्त रसूल करीम ने गुजारा है, लेकिन हुजूर तो गुलामों की बात भी सुनते, हुजूर तो घर वालों को वक्त भी देते। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जब तक घर में रहते घर का कोई काम ही करते रहते, और हुजूर तो नवासों को टाइम देते, नमाज के वक्त भी साथ ले जाते। क्यों हम अपने आप से दूसरों का एहसास निकाल बैठे, दूसरों के बारे में थोड़ा एहसास। आप थोड़े दिन पहले ना, कुछ अरसा पहले कुछ लोग आ गए मेरे पास, कहने लगे कि कोई तालिब इल्म, कोई आलिम मिल जाए मदरसे में से आपकी, और हमने ना वहाँ अपने यहाँ इमामत के लिए और जुम्मा के लिए उसको ले जाना है। मैंने किसी तालिब इल्म से कहा चले जाओ। वो कहने लगे तनख्वाह कितनी देनी है? मैंने कहा कोई ज्यादा नहीं, जितना आपके घर का खर्चा है उतना उसको भी दे दें। वो परेशान हो गया, जिਵੇਂ तुसी नहीं सारे हो गए, इतने पैसे दे दे जितना हमारा खर्चा है, हम तो साहब होते हैं, उसको कैसे दे दें ये वाला खर्चा? तो कहने लगे नहीं जी वो तो ठीक है, तुसी कोई 10 छड़ो। वो मैंने कहा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बताया है। आपकी तनख्वाह कितनी लगाएं? कहा दरमियाने मुहाजिर का जितना खर्चा है ना उतना मेरा भी लगा दो। हुजूर गुजारा ना हुआ, फरमाया मैं लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दूंगा, जहां सबका गुजारा होगा अबू बकर का भी हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि तू
तेरा गुजारा नहीं होता तो मजदूर का कैसे होता है, गरीब आदमी का क्या? एहसास जब तक तुझे दूसरों का पैदा नहीं होता, तू हुजूर के उसवा हसना तक नहीं पहुंच सकता। तूने नबी पाक का तरीका नहीं अपनाया। ये पता है हुजूर जो गारों में रोते थे और सारा दिन तबलीग करते थे और ताइफ तशरीफ ले जाते थे और अक्कास की मंडियों में जाते थे, ये एहसास था, ये दर्द था जो मेरे महबूब को ले जाता था। एहसास था। हुजूर चाहते थे रब का कोई बंदा दोज़ख में ना जाए। अल्लाह के महबूब रात को रोते, दिन को तबलीग करते, गली गली जाते, लोगों को समझाते। कोई एक बार दीन की बात पूछता, 10 बार भी उससे पूछता तो बताते। क्यों? एहसास है। बात खत्म करने लगा हूँ। सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, एक दिन हुजूर मुझसे फरमाने लगे, करीम फरमाने लगे, आयशा एक बात बताऊं तुम्हें? या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो करीम फरमाने लगे, आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहते मैंने जल्दी से अर्ज की, हुजूर मैं और आपसे नाराज। तो फरमाया बताऊं फिर? हुजूर बताइए। फरमाया आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब होती हो ना मुझसे राजी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर हजरत जनाब आयशा सिद्दीका कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती लोगों मेरे दिल का आलम क्या था ये बात सुन। या रसूल अल्लाह आप लफ्जों से एहसास का पता कर लेते हैं कोई सोच क्या रहा। यहाँ तो घर वाले पूरा एहतजाज करें। एहतजाज में एक दफा कहीं खाने के लिए गया था, मैंने कह दिया खाना बड़ा अच्छा पका है। एक आध और बुजुर्ग से भी मैंने वो बात सुनी थी, वो प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ, खाना बड़ा अच्छा है। थोड़ी देर के बाद ना घर के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। तो मुनासिब तो नहीं होता किसी के घर के मसले में ऐसी बात पूछना, लेकिन वो जब माहौल ज्यादा ही बढ़ा तो मैंने मेजबान से कहा कि खैर तो है, घर में सब ठीक है? तो कहने लगे आपकी वजह से रो रहे हैं। मैंने कहा कहने लगे आपने बड़ी तारीफ की है ना, खाना बड़ा अच्छा पका है। तो मेरी बीवी है तो अजीजों में से, पर वो घर गरीब है। उसने कहा 14-15 साल हो गए इस घर में खाना पकाते, आज तक नहीं किसी ने कहा अच्छा पका है। मैं गरीब की बेटी हूँ, आज वो तारीफ सुनी है तो दिल किसी और तरफ ही चला गया है। इतना भी एहसास नहीं जो सुबह से गर्मी में खड़े। आपको पता है नबी पाक ने कभी खाने में नुक्स नहीं निकाला था। सैयदा आयशा कहती हैं पसंद होता तो खा लेते वरना छोड़ देते। कभी है तू तो हंडिया फेंक देता, आ ना गर्मी में तू भी खड़ा हो ना, जहाँ अम्मा खड़ी है, बीवी खड़ी है, बहनें खड़ी है, खड़ा हो ना 10 मिनट। तो एहसास ही नहीं, सिर्फ अपना ही पता है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ये हुजूर का उसवा हसना है। ये तरीके अपनाओ जिंदगी में। 4, 5, 8 चीजों को फकत सुन्नत ना समझो। ये वुसअत है हुजूर के उसवा नूर में। सैयदा आयशा कहने लगी, करीम फरमाने लगे तुम कसम उठाते हजरत इब्राहीम का नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूँ। जनाब आयशा कहती हैं बस दिल मचल गया, कैफियत और की और हो गई। मैंने कहा हुजूर फिर मुझे कसम हो मोहम्मद अरबी के रब की, मेरे लबों से आपका नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। मेरे अजीज कुछ बातें आपसे मैंने अर्ज की। मैं अपनी गुफ्तगू को भी देखता है जो बड़े मालदार होते हैं, और ऐसे लोगों को भी देखता है जो बेचारे एक वक्त खाते हैं और दूसरे वक्त के लिए परेशान रहते हैं। अपनी जिंदगी में वो सेहतमंद, तवाना, खूबरू लोगों को भी देखता है, और बीमार और कमजोर, ज़ईफ और नातवान लोगों को भी देखता है। उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़ी खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी वजह से परेशान, तकलीफ में, घुटे घुटे से होते हैं। इंसान अपने माहौल से भी सीखता है, मुआशरे से भी सीखता है, और फिर जब वो लोगों के करीब जाता है और अपने घर से उठकर वो लोगों से मुलाकात करता है तो मुख्तलिफ किस्म के मशवरे, मुख्तलिफ किस्म की आरा और मुख्तलिफ किस्म के मुशीर उसे मिलना शुरू हो जाते हैं। इन सारी चीजों के माहौल में इंसान की सोचें पनपती हैं, और
اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے، پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی نکل جاؤں۔ بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے۔ وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی، ہمارے لوگ بھی، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑھے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وفادار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے، آئے اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے، کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے، لیکن جب انہوں نے پاکستانی سیاست کا ماحول دیکھا نا تو پھر نہ ڈگریاں نہ تعلیم کچھ بھی نہیں، وہ جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کے بن گئے، روایتی ہو گئے، کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے، ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، انسانوں میں صرف خوبیاں نہیں ہوتی، عام انسانوں میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، محبتوں اور عقیدتوں کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور تھوڑا سا قرب ملتا ہے تو پھر ہمیں اس بندے میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، جذباتی فیصلے کرتے ہیں، ماحول جذباتی ہے۔ یا آپ دیکھیں نا، میں کسی جگہ پہ پہنچتا ہوں تو رکنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا دوست مشکل کر دیتے ہیں، ایک منٹ کے لیے کہیں کیمرہ بند نہیں ہوتا۔ آپ بڑے تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ صحیح کر کے کہیں بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کی چاروں جانب تو کیمرہ چل رہا ہے، کیسے بیٹھے؟ نبی کی زندگی بہترین نمونہ، ایک کامل اسوہ حسنہ تمہیں دیتے ہیں، کامل مکمل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود اطہر ہے نا، ایسا وجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، یہ میں کسی جوش سے نہیں بول رہا، میں بڑی ہوش سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہوش سے سننا۔ یہ بات میں درجنوں اور بیسیوں کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ظاہری باطنی ساری خوبیاں بھر کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، نہیں کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بعض لوگ ناراض نہ ہونا مجھ سے، بعض لوگ ہنستے ہیں، سونا نہیں ہنستے، ہنستے ہیں پر سونا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے تھے لیکن اس مسکرانے میں بھی عجیب وزاداری تھی، ہنستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، اس میں کہا نہیں لگتا تھا، آوازیں نہیں پیدا ہوتی تھی، یعنی سونا ہنس بھی جاتے تھے لیکن اس کے اندر بھی عجیب لطافت تھی۔ وہ کیسا ہنسنا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہنستے، مقدس دانتوں میں سوراخ تھا، زیر لب مسکراتے، اور وہ جو حضور کے مقدس دانتوں میں مقدس سوراخ تھا نا، جب حضور ہنستے اس سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی۔ یعنی ایسا نہیں ہنسنا جس طرح کوئی میری طرح کا آدمی ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور اس ہنسنے کے اندر کئی دفعہ وفاداری قائم نہیں رہتی، کئی دفعہ اس کے اندر وہ وقار قائم نہیں رہتا۔ حضور ہنستے تو تبسم کرتے، یعنی ہنس بھی رہے ہیں تو ہنسنا بھی بڑا ہی باکمال ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں بس وہ ہنس پڑتے تھے، پھر جو عمر بھر کے رو رہے ہوتے تھے نا، وہ حضور کا ہنسنا دیکھ کے ہنس پڑتے تھے۔
گویا نا جہاں جہاں خزاں ہوتی تھی بہار آ جاتی تھی، جہاں جہاں دکھ ہوتے تھے سکھ آ جاتے تھے، جہاں جہاں بھی کوئی کمزوری ہوتی تھی خدا کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک تو ان کا ہنسنا بڑا باکمال تھا، اور پھر یہ تھا کہ ان کا رونا بھی بڑا باکمال تھا، بڑا باکمال۔ نہیں وہ کبھی رو پڑے اور کبھی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور کبھی ان کے چہرے پر افسردگی آ جائے تو یوں لگتا تھا کہ پھولوں نے کھلنا چھوڑ دیا ہے، کلیاں اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں، سمندر نے کہا نہیں اب شور نہیں کرتا، یوں لگتا تھا کہ تتلیاں اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئیں۔ جب وہ کبھی روتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چاند کہتا ہے کہ نہیں اب میں نے نہیں کھل کے چمکنا، محبوب تو رو پڑے۔ اور کبھی کریم روئے، آنکھوں میں آنسو آئے، ان کے رونے میں حسن اتنا تھا، کمال اتنا تھا کہ جبریل امین آئے اور آ کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ سارے بھید جاننے والا رب پوچھتا ہے کریم سے پوچھو نا، محبوب سے پوچھو نا روئے کیوں ہیں، یہ رو پڑے ہیں کیوں روئے ہیں، سارے بھید جاننے والے مالک کیوں روئے؟ تو محبوب فرمانے لگے جبریل امت کا قیامت کا حساب، قیامت کی گرمی، اللہ تعالیٰ کا کرسی عدالت میں اپنی شان کے لائق جلوہ فروز ہونا، امت کی کمزوریاں، سستیاں، غفلتیں، ان کو یاد کر کے رو پڑا ہوں، غم امت نے نڈھال کر دیا ہے۔ حضرت جبریل بارگاہ ایزوی سے پیغام لائے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور روئے۔ جب جبریل امین یہ پیغام لے کے لوٹتے ہیں تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مالک کریم نے کیا فرمایا؟ وہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے امید والی آیت یہ ہے۔ روئے حضور اور جناب جبریل پوچھ کر واپس گئے تو رب کریم نے فرمایا جا کے میرے محبوب سے فرما دیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ محبوب آپ کو راضی کریں گے، نہ روئیں، آپ کو راضی کریں گے آپ۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں کوئی نہیں راضی ہوتا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ حضور کا ہنسنا بھی باکمال، رو دینا بھی باکمال، ان کا کسی بندے سے محبت سے اٹھ کے گلے لگانا بھی باکمال۔ کبھی حضور جلال کرے تو محبوب فرمانے لگے میں نے دعا مانگی ہے، اے اللہ اگر میں کسی کو جھڑک دوں تو اتنا ثواب دینا جتنا تو فرد نماز کا ثواب دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی ہر زاویے سے، ہر نگاہ سے، میں کیا آپ کو عرض کروں، ہم نے نہ کبھی سیرت بیان کی میری طرح کے لوگوں نے، نہ قوم اس طرح سے سیرت کو پڑھتی ہے۔ سیرت نبوی کا ایک ایک پہلو کبھی کھولا جائے۔ یہ جو زمانے میں بے چینی پائی جاتی ہے نا، بے قراری پائی جاتی ہے، اور ذہنی انتشار ہے، اور فکری الجھاؤ ہے، اور ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، یہ ساری ختم ہو جائے، ایسا ٹھہراؤ نصیب ہو، جینے کا بھی مزہ آئے اور مرنے کا بھی مزہ آئے۔ اگر حضور کی سیرت مقدسہ کو سمجھا جائے تو محبوب کی زندگی ہر طرح سے کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ آپ کہیں بھی اور جائیں گے، یہ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے، ہمارے بچے جدید پڑھے لکھے، وہ کہتے ہیں میں فلاں موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتا ہوں، جائیں آپ۔ بہت سارے لوگ ایسے انہیں کہیں تو وہ باز نہیں آتے، وہ تجربہ کر کے باز آتے ہیں، اور بالخصوص نئی نسل جو ہوتی ہے وہ بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی، وہ اپنے الگ سے تجربے کرنا چاہتی، اس کا بھی بڑا خطرناک نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ بھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا کتاب و سنت کے بغیر، کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ
کبھی بھی آپ کو تعلیم صحیح نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم وحی الہی کے بغیر ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے. انبیاء کی تعلیم وحی الہی کے ساتھ. لہذا اگر کوئی آدمی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کتاب و سنت کے ساتھ، وہ آپ کو درست سمت لے کے جائے گا، ورنہ تو ہر آدمی آپ کو الجھا دے گا. میرے بھائی، نبی پاک کا اسوہ حسنہ. ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھ کس کو لیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھا ہے صرف پگڑی باندھ لی. بہت عظیم سنت ہے امامہ باندھنا. بعض لوگوں کا خیال ہے صرف داڑھی رکھنا. داڑھی بہت عظیم سنت، بہت عظیم سنت، انبیاء کرام کی پسند ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو داڑھی دی ہی نہیں، یہ مرد کا زیور ہے. ہاں یہ مردانہ کام ہے، داڑھی مرد کا زیور. اور پھر یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے. داڑھی کا وزن کوئی نہیں ہوتا. پوچھ لیں جنہوں نے بڑی رکھی ہے، بے شک ان سے بھی پوچھ لیں. یہ وجود کا حصہ ہے، اس کا کوئی وزن، کوئی پریشانی. اور ایک اور بات نوجوانوں آپ سے کہہ دوں چلتے چلتے، بغیر داڑھی کے آپ سونے لگ رہے ہو تو لوگ کہیں گے پیارے لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو. اور داڑھی کے ساتھ اگر کسی کو پیارے لگو نا تو جو تعریف کرے گا وہ تو تعریف ہی بڑی روحانی قسم کی ہے، وجدانی. یعنی آپ داڑھی کے ساتھ اچھے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. اب دیکھو اس تعریف کے پیچھے جو جملوں کی ترتیب ہے اس میں حسن کتنا. داڑھی، امامہ، سفید لباس، اور پھر یہ کہ مسواک کرنا بڑی اعلیٰ سنتیں، میٹھا کھانا بڑی اعلیٰ سنت. لیکن یہی 4-5 سنتیں نہیں میرے بھائی حضور کی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ سمجھ فلاں جی سنت شریعت پہ عمل کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ داڑھی پگڑی والا ہے. وہ خدا کے بندے یہ عظیم سنت ہے، کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ لیکن نبی پاک کا تو اسوہ حسنہ ہے، اس کے پیچھے تو پوری زندگی ہے. ادھر دیکھو میرے. اچھا پھر ایک اور بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا صرف سنت ہے اور اخلاق کی علامت ہے، صرف میٹھا بولنا. آپ نے ناراض نہیں ہونا، میٹھا تو بعض بندے اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. وہ کام نکلوانے کے لیے بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں. اور سنو میرے بھائی، صرف میٹھا بولنا ہی سنت نہیں، ہمیشہ سچ بولنا سنت ہے. ہمیشہ صحیح بات کرنا، دیانتدار رہنا. تو سمجھتا ہے 4 5 6 8 چیزیں ہی سنت ہیں؟ او خدا کے بندے، نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی اور حضور کی جس ادا سے، سنت سے لوگوں کو سب سے پہلے واقفیت ہوئی. شور نہیں پڑ جاتا کسی چیز کا دنیا میں، معاشرے میں فلاں بندہ یہ کرتا ہے، فلاں ایک بندے کا ایک چیز تعارف بن جاتی ہے. تعارف، کوئی چیز لوگوں کے وجود کے ساتھ، نام کے ساتھ سابقہ لاحقہ بن جاتی ہے. جو چیز سب سے پہلے جس سے لوگوں نے میرے نبی پاک کا تعارف کیا اور لیا، ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، جس چیز سے سب سے پہلے حضور کی جس ادا سے لوگ واقف ہوئے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. سب سے پہلے لوگ واقف ہوئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ. ملت کا جوان تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. جھوٹ بولنے کے لیے ڈنگے مارتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں. جھوٹ بولتے ہو، کیوں زیادتیاں کرتے ہو اپنے ساتھ؟ نبی پاک علیہ السلام کی تو پہلی ادا، پہلی سنت جس سے لوگ واقف ہوئے وہ صادق اور امین ہونا ہے. لوگ کمزوری دکھاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، آج پتہ ہے میرے ملک کا حال کیا ہے؟ آج اتنے درد میں ہیں لوگ، اتنی تکلیف میں ہیں. امیر لوگ تو پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں. پیٹرول پہ زیادہ تر وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں. غریب پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا بس کا، کیونکہ اس کو تو بس میں آنا جانا ہے، پیٹرول سے تو اس کا لینا دینا نہیں ہے. تو امیروں کی باتیں، تگڑے لوگوں کی باتیں. یہ سارا عالم، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کا ہے، نہ معیشت معاشرت کا ہے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دیانتداری کا ہے. یہاں اگر دیانتداری ہو جائے، سچ بولنے والا، بات کرنے والا سچ بولے. اذان سن لیں جی پہلے. ڈاکٹروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ چلیں بتائیں. وابڈا والوں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ آپ اپنی بھی ایک آدھ. مولویوں پیروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟
بس یہی حال کیا گیا، الا ماشاءاللہ، بد اعتماد کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک گروہ ایک طبقے کے بارے میں بددیانتی کو فروغ دیا گیا، جھوٹ کو۔ آج بھی کسی بھی شخص کو آپ لے لیں، اس کے بارے میں سچائی سے زیادہ جھوٹی خبریں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں۔ افواہوں کا دور اپنی زندگی میں جوانوں سچ بولو، دیانتداری کا مظاہرہ کرو۔ اس ملت کا جوان کیسے ترقی کرے گا جس کی ماں کہتی ہے کہ پتر تو سچ ہی نہیں بولتا، تو جاتا کہیں ہے بتاتا کہیں ہے، تو بات ہی ٹھیک نہیں کرتا، کیسے بات سنو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مختلف جگہوں پہ تبلیغ دین کے پیغامات بھیجے تو ہرقل بادشاہ کو بھی حضور نے پیغام دیا۔ بڑا سیانہ آدمی تھا، سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا، کچھ چیزوں کے حضور کے بارے میں کچھ چیزوں کے سوالات میرے ذہن میں ہیں۔ اس نے کہا یار یہاں کوئی آیا ہوا ہو نا، مکے کا سردار، لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں، کوئی سمجھدار سیانہ سردار وفادار آدمی تو لے کے آؤ۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں آگے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ ان کو بلا کے لوگوں کو پتہ چلا یہ آئے ہوئے ہیں تو لے جا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے سوال جواب شروع کیے تو ظاہر ہے میں مخالف گروہ میں تھا۔ جب کوئی مخالف گروہ میں ہوتا ہے اس نے تعریف تو نہیں کرنی ہوتی، وہ صرف ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جدھر جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کی بھی۔ اللہ جانے کیسے اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ دوسرے گروہ میں تھا تو بادشاہ نے جو بات بھی پوچھی میں نے رائے مخالف دی۔ جو بھی پوچھا کہ وہ محبوب علیہ السلام جو دعوی نبوت کرتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں، غریب ہیں، بات کیا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، تو نتیجہ ایک طویل گفتگو ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں آخر میں بادشاہ نے ایک سوال پوچھا، یہ جوان زیادہ غور کریں گے، سوال پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا وہ جس کریم محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا۔ ایک منٹ کے لیے میرے دل میں خیال آیا معاذ اللہ کہہ دوں، پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وفاداری کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ پھر ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل کے کونے سے آواز آئی میں کوئی اور بات کروں گا تو شاید کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، یہ تو مخالف نہیں مانیں گے، کافر مشرک نہیں مانیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا سوچتے کیا ہو، بتاؤ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی۔ میں نے کہا بادشاہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میری ان سے مخالفت ہے، میں ان کے مقابل فوجیں تک لے کے آتا ہوں، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی گود میں ان کی بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے۔ اختلاف اور مخالفت اپنی جگہ پر وہ کریم میرے سامنے پیدا ہوئے اور ان کے مقدس بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے، ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ سنیں جی، کچھ خطیب بغیر نعروں کی بھی تقریر کر لیتے ہیں، اونچی سبحان اللہ کے بغیر بھی کام چل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ خالی سنتے جائیں نہ بھی سبحان اللہ کہیں، پھر بھی گزارا اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ان کی زبان سے سوائے حق سچ کے کبھی کچھ نکلا؟ کریں نا تھوڑی پابندی ہم بھی سچ کی کریں نا۔ اچھا ہم بولتے ہیں سچ، بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں بولتے۔
उसने इतना झूठ बोला, उसने इतनी करप्शन की, फलाने ने ये करे, दूसरों के बारे में बोल रहा है। अपने बारे में सच बोल, अपने बारे में तू बता, तूने क्या किया है। ना इधर उधर की तू बात कर, बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तू कहां था, अपनी बात बता। अबू सुफियान कहते हैं जब मैंने बादशाह को ये बात बताई ना, उसने चादर कंधे पे रखी और वो जाने लगा, तो मैंने कहा यार तूने इतनी बातें पूछी, मैंने इतने जवाब दिए, कोई नतीजा, बात का कोई रिजल्ट भी निकलता है ना, कोई एंड भी होता है, कोई नतीजा बता। तो कहते हैं बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से बादशाह हंस पड़ा। हंस के कहने लगा नतीजा तो निकला है। कहा क्या नतीजा निकला? तो कहने लगा यार जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला, वो ये वाला झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। जो बोलते ही सच हैं, तो फिर गोया वो कह रहा था मान लो कि ये भी वो सच ही बोलते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। एक तो हुजूर की इस अहम अदा को अपनाओ। आपको पता है किसी बाप ने किसी मजबूरी से कभी कहा होगा अपने बेटे को, चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, कोई मजबूरी हो, उसने चले फर्ज किया किसी मजबूरी के तहत उसने कहा था अपने बेटे को कि बाहर जो बंदा आया उसे कह दो कि मैं घर में नहीं। चले मान लिया 2 मिनट के लिए तेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं तूने एक दफा अपने पुत्र से कहा था ना झूठ बोल दे मैं घर में ही, फिर तू सारी जिंदगी मिन्नत करेगा वो तेरे साथ भी सच नहीं बोले। इतनी बड़ी बीमारी है ये, घर तोड़ती है, घर ये कबीले तोड़ती है, रिश्तों को कमजोर। क्यों झूठ बोलते हो रिश्ता करते वक्त कि बच्चा ये कमाता है, ये कमाता है, क्यों झूठ बोलते हो? साफ सुथरी 2 टोक बात करो। इतना बड़ा रिश्ता मियां बीवी का जो अल्लाह की निशानियों में से निशानियां झूठ पर कायम करते हो। बेटी के वालिदैन भी अल्लाह माशाल्लाह झूठ बोलते हैं, ये दे देंगे, ये दे देंगे। बाद में कहते हैं लड़के वाले लालच करते हैं। आपने पहले लालच खुद पैदा किया, क्यों कहानियां सुनाई? इतना अहम रिश्ता जिसकी बुनियाद पर सारा घर चलना था, वो रिश्ता ही बद-एतमादी पर कायम है। जब एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है तो सुकून कैसे आएगा? अपनी जिंदगी में सच लाओ। दौलत लाने से ज्यादा जरूरी सच लाना है। घर में महंगी चीजें लाने से बेहतर है अपने घर में सच ले आओ, दयानतदारी ले आओ। घर भी बच जाएगा, कबीला भी बच जाएगा। जिम्मेदारी से कहता हूं सच बोलो, दयानतदार हो जाओ, मुल्क भी बच जाएगा। इस उम्मत का भलाई इस काम में है, ये हुजूर का उसवा हसना है। और तीसरी बात, नबी पाक की सुन्नत सिर्फ मिसवाक लेके दांत साफ करना ही नहीं, दिल साफ रखना भी मेरे नबी की सुन्नत है। दिल साफ रखना भी हुजूर का तरीका है। दिल बड़े बोझ होते हैं हमारे दिलों पर, मुफ्त की नाराजगी, कोई लेना देना नहीं। वो जी फलाने बंदे ने ना जी अपनी बच्ची की शादी की या बच्चे की शादी की, रिश्तेदार ने मुझे पूछा नहीं। भाई आपको क्यों पूछते, आप क्या हैं? उनका घर था। आप बिला वजह नाराज होकर अपने घर में क्यों पूछते? आपको किस किताब में लिखा है, किस शरीयत में लिखा है, कहाँ कानून है आपसे पूछा जाए? वो फलाने बंदे ने मेरे बारे में बात की होगी। और यार तू इतना अहम नहीं है सारी दुनिया तेरे खिलाफ बातें करे, तू मुफ्त में टेंशन ले गया। वो जो 2 बंदे दूर खड़े हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, तेरी नहीं कर रहे। मुफ्त में अपने दिलों में बोझ, मुफ्त में बदगुमानियां। ओ जी फलाना बंदा अमीर हो गया, कैसे हो गया? ये तेरी ड्यूटी है, तेरी जिम्मेदारी है। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह लिखा है, हसद करने वाला बंदे पर एतराज नहीं करता, हसद करने वाला अल्लाह ताला की तकसीम पर एतराज करता है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो तो कह रहा है उसे नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था। आप जब इतने ज्यादा अदावतें पैदा कर लेते हैं, आप क्यों नहीं उस चीज से खुश होते जो निजाम मेरे रब ने बना दिया है? इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हमें लोग अच्छे नहीं लगते। जिससे पूछ लो वो नाराज ही है। हर बंदा किसी न किसी से नाराज है, शिकवे कर रहा है। वो छोड़ दे यार, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह ने बनाया है वो बेकार है। मैं बदअकीदा बद मजहब की बात नहीं कर रहा। वो फिर दोहराता हूं, एक तो हुजूर की जिंदगी कामिल है, मुकम्मल है, उसे पढ़ो। जिस जाविये हंसना भी बाकमाल है, रोना भी बड़ा कीमती है। जिस जाविये से पढ़ोगे कमाल ही कमाल। और फिर
हुजूर का उसवा हसना पूरी जिंदगी पे लागू करो। एक तो सच बोले, बदयांती कभी ना करें, झूठ कभी ना बोले, और अपने दिलों से सारे हसद, बुग़्ज़, अदावतें, दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने, 14 तबक मेरे दिले दे अंदर, मैं तंबू वांगू ताने, दिल में गुंजाइश पैदा करें। और आखिरी बात आपसे ये अर्ज की है, दूसरों का एहसास पैदा करें, दूसरों के लिए। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसमें से आपा जख्मी हालत में मैदान में जख्मों से चूर भी पड़े होना तो फिर भी कहते हैं पानी मेरे भाई को पिला दो। पानी उस दीन के मानने वाले। हमें ना खुद गर्ज किया गया, अपनी अपनी पे लगा दिया गया है। बांटना शुरू करोगे ना, बांटना, उसमें सफाई भी है, बरकत भी है, और जो बांटते हैं उनके खजाने खाली नहीं होते, उन्हें अल्लाह ताला भी फरमाता है। फिर एक दफ़ा दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अहबाब की कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत किबला पीर साहिब दामद बरकातुहुल आलिया आस्ताना आलिया सालकाबाद शरीफ से आप तशरीफ़ लाए, आपने सदारत भी फरमाई और हम सब के लिए दुआ भी फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म नूर को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला